الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأعمال المقبولين حضرات سامعین و ناظرین حاضرین کرام، ایک عام موضوع جس کی دوڑ میں آپ سب لگے ہوئے ہیں وہ رزق ہے، معاش ہے، جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے۔ اس سلسلہ کے اندر قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نام رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابۃ اور نہیں ہے کوئی جاندار الا علی اللہ رزقھا مگر اس کی روزی روٹی، اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم ہے۔ صرف انسان نہیں، کوئی بھی جاندار چیز جب تک اس نے زندہ رہنا ہے اس کی زندگی کا رزق اللہ نے اپنے کرم پر لیا۔ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بچہ جب ماں کے رحم میں ترقی کے مراحل طے کرتا ہے پانی کی بوند سے خون، خون سے گوشت کا لوتھڑا، پھر اس گوشت سے اس کے اعضاء بنتے ہیں اور یہ مرحلہ 4 مہینوں میں طے ہوتا ہے۔ فرمایا چوتھے مہینے جب اس کے اعضاء بن جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو اس میں روح ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے، اور جو فرشتہ ماں کے رحم میں موجود بچے کے اندر روح ڈالتا ہے، 4 چیزیں اس وقت اس بچے کے لیے مقدر کر دی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہی ہے کہ اس کی روزی کتنی ہے، دوسری چیز ہے اس نے زندہ کب تک رہنا ہے، اس کو موت کیسے اور کہاں آنی ہے، تیسری چیز ہے یہ جنت میں جائے گا، چوتھی چیز ہے یہ جہنم میں جائے گا۔ جو فرشتہ روح ہمارے حوالے کرتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ امانت ہوتی ہے اس کے پاس، اس وقت یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ اب فرمایا بندے کی مرضی ہے، رزق اس کا لکھا جا چکا ہے، اب وہ چاہے اس کو جائز اور حلال طریقوں سے حاصل کرے یا چاہے اس کو ناجائز اور حرام طریقوں سے حاصل کرے۔ قرآن و حدیث کا خلاصہ نکالیں تو کچھ یوں بنتا ہے
جس جاندار نے جتنی سانسیں لینی ہیں اس کی وہ سانسیں بھی لکھی جا چکی ہیں، اور جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کھانا اور پینا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی اس کے لیے لکھا جائے۔ جب ہم اپنی زندگی کی منزلیں طے کرتے ہیں، اس دور میں میں یا آپ بیٹھے ہر بندے کو یہی فکر ہے، حالانکہ اللہ نے اس فکر سے بندے کو بے نیاز رکھنے کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ بے یقینی سی زندگی میں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایمان کی کمزوری، عمل کی بدحالی انسان کو رب کے معاملات میں بھی بے یقین کر دیتی ہے۔ اگر یہی انسان صرف اپنی زندگی پر غور کر لے، اپنے جسم پر غور کر لے، تو اس کو یقین کامل ہو جائے کہ جس رب نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا ہے وہاں تو کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہماری عقل، ہماری سائنس، جدید تحقیق یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندہ کہاں تک جائے گا؟ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ماں کا کام تو اتنا ہے نا، اس کو اپنی چھاتی سے لگا دیں، اس سے آگے ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی جتنا ہم درد ہو بچے کا، اس سے آگے اس کا معاملہ نہیں ہے، اس کا دخل ہی نہیں ہے۔ چھاتی سے ماں نے لگایا ہے، کیسا رازق ہے اللہ، کیسی اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ اس نے بچے کو شعور دیا کہ ماں کا کام تھا تجھے اپنے سینے سے لگانا، اب یہ شعور تجھے میں دیتا ہوں تو اپنے جبڑے ہلائے گا، اپنے ہونٹ ہلائے گا، تو پھر تیری ریزی تیرے پیٹ میں پہنچے گی۔ زہری اسباب یہاں رک جاتے ہیں۔ کبھی سوچئے کہ کس رب نے اس ماں کے سینے میں اتنی اولاد کی محبت رکھ دی ہے۔ بندہ جا رہا نا کہیں کوئی پیشاب پڑا ہو، اس کو اس سے کراہت آتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، لیکن رب نے چونکہ رزق دینا ہے ہر کسی کو، اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ تو ماں کے دل میں اولاد کی اس چیز سے نفرت نہیں پیدا ہوتی بلکہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو بچوں والے ہیں وہ جانتے ہیں، اکثر عین وہ بیچاری کھانے لگتی ہے، بچے پیشاب کر دیتے ہیں۔ اگر یہ ڈیوٹی باپ کی ہوتی تو وہ اٹھا کے پھینک دو، یہ مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے۔ لیکن اس مالک نے ماں کے دل میں یہ ممتا رکھی ہے، یہ تڑپ رکھی ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دیتی ہے، بچے کو نہیں چھوڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے بیان کیے، جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ میں پھر بھی تیری ماں ہے۔ عرض کی اس کے بعد؟ میں پھر بھی تیری ماں ہے۔
اس لیے کہ زندگی کے مراحل میں جو قربانیاں ماں نے دی ہے تیرے لیے، سب سے زیادہ اسی کا حق ہے تیرے اوپر کہ تو اسی سے وفا کر۔ عزیزان گرامی، جب ہم بالکل کمزور ہوتے ہیں، اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے اس وقت مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، جو رب اس حال میں اس قدر پیار کرنے والی ماں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ بچے کو کھانے کی ضرورت ہے، سب کو کھلاؤ۔ جب ہم عبادت کے قابل ہو جائیں گے، اس کے حضور جھکنے لگ جائیں گے، تو وہ ہمیں بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑے گا۔ اس حال میں بھی اللہ جو ہے اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، صرف ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ اپنے رب پر کامل یقین ہو، جو کیڑوں مکوڑوں کو کھلا رہا ہے، پتھروں میں بیابان میں پڑی مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے، آبادیوں میں اسباب میں موجود انسانوں کو رزق کیسے نہیں پہنچا؟ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ تم بالکل دنیا حاصل کرنے کے لیے یا مال و زر کے اسباب کے پیچھے بالکل اندھے نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے۔ تم اس کے بن کے دیکھو وہ کیسے رزق کے اور رزق کے اسباب کے تمہارے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ان چیزوں پر کامل ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔